أشهد أن محمدا رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک سبسکرائب چینل کے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع غزوہ ہند پر ہے۔ یہ وہ قیامت کی نشانی ہے جس کا تعلق ہمارے برِ صغیر پاک و ہند سے ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ اس کے بارے میں ہر انسان سوچتا ہے۔ قیامت آنے کا وقت تو رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں وہ ہمارے پاس احادیث کی صورت میں موجود ہیں۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل اسلامک سبسکرائب محمد پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ غزوہ ہند یہ وہ معرکہ ہے جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سب سے مقدس خوشبو جو محسوس کی گئی وہ ہند کی خوشبو تھی۔ اس دھرتی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصی محبت اور انس تھا۔ ایک روایت جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھرتی سے پیار کا اظہار کیا، اس کو حضرت علامہ محمد اقبال نے ایک جگہ بیان کیا کہ امیر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غزوہ ہند کی پیشن گوئی فرمائی۔ اگر میں نے اس غزوے کو پا لیا تو اس میں اپنا جان و مال صرف کر دوں گا، پھر اگر میں اس میں مارا گیا تو میں افضل شہداء میں شمار ہوں گا، اور اگر زندہ واپس آ گیا تو پھر میں آپ کی پیشن گوئی کے مطابق آگ سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3175۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے دو جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ ایک وہ جماعت جو ہندوستان پر حملہ کرے گی، اور دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے مقابلے میں صف آرا ہوں گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3177۔ یقیناً غزوہ ہند اسی دھرتی سے لڑا جائے گا جس کی بشارت میرے اور آپ کے مولا اور آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کتب احادیث کے اندر کتاب الجہاد میں باب الغزوۃ الہند میں موجود ہے
جس میں مختلف احادیث میں مختلف اصحاب سے مروی روایات موجود ہیں۔ ان میں اس غزوے کی بشارت دی بلکہ اسے بہترین غزوہ قرار دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی ان دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے دور کر دیا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ غزوہ کیسے ہوا، کیونکہ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوں، اور جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوں اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ تو قرب قیامت لڑی جائے گی، مگر یہ غزوہ اس صورت میں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روحانی تائید اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی شرکت اس غزوے میں ہوگی، اور حضور خود قیادت فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھرتی سے پیار کو کئی مواقعوں پر ظاہر فرمایا ہے۔ جب 1965 کی جنگ لڑی گئی تو کچھ لوگ جو مدینہ منورہ میں حضور کے روضہ انور پر آس پاس جھاڑو دیتے تھے، انہوں نے باقاعدہ خواب میں دیکھا، جو بعد میں بیان کیا اور پاکستان کے مختلف جرائد و اخبارات میں شائع ہوا کہ 5 لوگ جو روضہ انور سے نکل رہے ہیں، جنہوں نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے، اور عرض کی گئی کہ حضور آپ اس ہنگامی حالات میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ پاکستان پر ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے اور میں مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر یہ بات پاکستان کی اصغری تاریخ کا عجوبہ ہے کہ صرف 30 سیکنڈ کے اندر 1965 میں ہم نے انڈیا کے 3 جہاز گرا دیے، صرف 30 سیکنڈ میں۔ کیا یہ ہماری توپوں کا کمال تھا یا محمد عربی کی نگاہوں کا کمال تھا؟ پیارے دوستو، غزوہ ہند ایک ایسی جنگ ہے جسے تمام مسلمان اثر نو فتح کریں گے۔ یہ ایک مکمل فتح ہوگی جس سے ہندوستان کے تمام سردار بیڑیوں میں جکڑے جائیں گے۔ قرب قیامت ایک ایسا وقت آئے گا کہ عرب انتہائی غیر مستحکم ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایک غیر عرب قوم کو اٹھائے گا، یعنی وہ ہتھیاروں اور لڑائی میں عربوں سے بہتر ہوں گے اور ہندوستان پر قبضہ کریں گے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ ان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا۔ پھر جب وہ مسلمان لوٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان پر ایک لشکر بھیجے گا کہ وہ مجاہدین لشکر ہندوستان کی سرزمین کو پامال کر ڈالیں گے اور ان کے خزانوں پر قبضہ کر لیں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ خراسان سے ایک ایسا لشکر نکلے گا جن کے ساتھ کالے جھنڈے ہوں گے، کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکے گی۔ یہ لشکر ہندوستان کو فتح کریں گے، پھر ایلیا یعنی بیت المقدس میں رکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہند سے نہیں ہوں مگر ہند مجھ سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا
جو لوگ آخری زمانے میں شام میں ہوں انہیں چاہیے کہ زیر زمین گھر بنائیں۔ اور حضرت نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ غزوہ ہند کے دوران اٹک کا دریا خون سے 3 دفعہ لال ہوگا، سرحد کے غازیوں سے زمین کانپے گی، دلی اور کشمیر فتح ہوگا، اور امام مہدی علیہ السلام کا خیمہ غوطہ میں ہوگا۔ غزوہ ہند آخری فیصلہ کن مارکہ ہوگا، جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے ہندوستان پر حملہ کیا تو اسے غزوہ ہند کا نام دیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ یوں تو محمود غزنوی نے بھی ہندوستان پر حملہ کیا تھا، اور جب حملہ کیا تو غزوہ ہند کی نیت باندھ کر کیا، مگر وہ 17 حملے غزوہ ہند نہیں تھے۔ در حقیقت غزوہ ہند ہوگا جس کے اختتام پر پورا ہندوستان پر مکمل مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اور اس کے بعد شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کے شہیدوں کو افضل الشہداء کہا ہے۔ اس سے اس غزوے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جس شخص کی زندگی میں یہ غزوہ لڑا جائے اسے ضرور اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اسے ہماری زندگی میں عطا کرے تو ہم اس میں ضرور شریک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر ہمارے دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔